السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الذی خلق الانسان فی احسن تقویم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیزان گرامی، آئی پلس مدرسے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں عبد المعبود سلفی آپ سب کو اس مدرسے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگ کتاب فارسی کی پہلی پڑھ رہے ہیں۔ پہلے سبق میں آپ نے کچھ لفظوں کے معانی معلوم کیے تھے۔ اورل طور پر میں نے آپ کو کچھ لفظوں کے معانی بتائے تھے اور مرکب اضافی کے بھی کچھ فقرے کتاب میں آئے تھے جن کے معانی آپ کو بتائے گئے تھے۔ مناسب یہ ہے کہ ان لفظوں کے معنی باقاعدہ بورڈ پر لکھے جائیں اور مرکب اضافی میں پہلے مضاف کا ترجمہ ہوگا یا مضاف الیہ کا ترجمہ ہوگا، اس کی تفصیل آپ کو بتائی جائے اور سکھائی جائے تاکہ جب آپ مرکب اضافی کا ترجمہ کریں تو آپ کو کسی طرح کا کوئی شبہہ نہ ہو، کسی طرح کی کوئی غلطی آپ سے نہ ہو۔ اس لیے میں بورڈ پر چل رہا ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اپنی کاپی اور قلم نکال لیں۔ میں بورڈ پر لفظوں کے معانی لکھوں گا اور اس کے بعد جو اضافت کی ترکیبیں ہیں ان کے معانی بھی بورڈ پر لکھوں گا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ پہلے کس کا ترجمہ کیا جائے گا اور بعد میں کس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ مختلف اسموں سے مضاف الیہ کی ترکیبیں۔ یہ سبق کا عنوان ہے۔ اس سبق کے تحت کچھ اسما دیے گئے ہیں جن کے معنی آپ کو پہلے بتائے جائیں گے، کیونکہ آپ کے لیے ہر لفظ کا معنی معلوم کرنا ضروری ہے۔ اسے آسان سمجھ کر چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو سب سے پہلا جو لفظ ہے، لفظ اور معنی، پھر لفظ اور معنی، یہ کالم میں نے بنا لیے ہیں۔ پہلا لفظ ہے خدا۔ خدا، یہ خدا جو ہے یہ اللہ کا نام ہے۔ جیسے ہندی میں ایشور اور انگریزی میں گاڈ، ایسے ہی فارسی میں ایشور اور اللہ کے لیے خدا کا لفظ آتا ہے۔ خدا کا اصل ماخذ ہے خود آ، خود آ، یعنی
خود سے آنے والا، یہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے. اس سے مراد جو ہے اللہ تعالی، مراد اللہ. اس کے بعد جو ہے دوسرا لفظ ہے رسول. رسول رسول کا معنی ہے پیغام لانے والا. قاصد، قاصد پیغام لانے والا. اصطلاح میں رسول کہا جاتا ہے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے تھے، ان کو رسول کہا جاتا ہے. لغوی معنی ہے قاصد، پیغام لانے والا. اس کے بعد ہے نماز. نماز، اب نماز کیا ہے؟ یہ اسلام کی ایک مخصوص عبادت ہے جسے مسلمان دن میں 5 بار پڑھتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ اسلام کی ایک خاص عبادت کا نام، اسلام کی ایک خاص عبادت کا نام. اس کے بعد ہے روزہ. روزہ، روزہ بھی اسلام کا ایک رکن ہے. اس کا مطلب ہے کہ پورے دن کھانے پینے اور دیگر جائز چیزوں سے رک جانا. روزہ کا معنی صبح سے شام تک پورے دن کھانے پینے اور بیوی سے رک جانا، یہ اس کا مفہوم ہے. اس کے بعد لفظ ہے جمعہ. جمعہ کے معنی جمع ہونا. یہ ہفتہ کے 7 دنوں میں سے ایک نام، 7 دنوں میں سے ایک دن کا نام جمعہ ہے. اس کے بعد ہے رمضان. ایک عربی مہینے کا نام جس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں. اس کے بعد ہے حج. حج اسلام کا ایک رکن، مخصوص دنوں میں مکہ کی زیارت. یہ حج کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے کعبہ.
اللہ کا وہ گھر جو مکہ شریف میں ہے، جس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور حج و عمرہ میں اس کا طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نام۔ نام نام کے معنی نام کے معنی نام اسم۔ اور پھر ہے جہان۔ جہان کے معنی دنیا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کی کتاب کے شروع میں ہیں۔ اس کے بعد ان لفظوں کو ملا کر کے صاحب کتاب نے مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیبیں بنائی ہیں، ہم انہیں بھی دیکھتے ہیں۔ پہلی ترکیب ہے نام خدا۔ نام خدا۔ دوسری ترکیب ہے خدائے جہاں۔ خدائے جہاں۔ تیسری ترکیب ہے رسول خدا۔ چوتھی ترکیب ہے نماز جمعہ۔ پانچویں ہے روزہ رمضان۔ اور چھٹی ترکیب ہے حج کعبہ۔ یہاں آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان دونوں لفظوں میں سے کس کا ترجمہ پہلے کریں گے اور کس کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ تو آپ یہ جان لیں کہ فارسی میں اور عربی زبان میں ان دونوں زبانوں میں اضافت کی جو ترکیب ہوتی ہے ان میں پہلے مضاف آتا ہے، بعد میں مضاف الیہ آتا ہے۔ یعنی پہلا جو لفظ ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے اور دوسرا جو لفظ ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ اس کے بالکل الٹا، اس کے ضد اردو اور ہندی میں اضافت کی جو ترکیب ہوتی ہے ان میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے اور بعد میں مضاف آتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہیں پر آپ یہ بھی جان لیں کہ اردو میں اور ہندی میں ان دونوں زبانوں میں ترکیب اضافی کی پہچان یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ ان دونوں کے بیچ میں کا، کی، کے آتا ہے۔ کا، کی، کے ان تینوں میں سے کوئی ایک اردو اور ہندی کے
ترکیب اضافی میں آتا ہے۔ آپ نے ابھی گزشتہ سبق میں پڑھا ہے کہ فارسی میں جو مضاف ہوتا ہے اس کی 3 علامتیں ہیں، 3 پہچان ہیں۔ پہلی علامت زیر ہے، اور زیر اس وقت آتی ہے جب مضاف کا آخری حرف الف، واو اور ہے نہ ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلا لفظ ہے نام، نام میں آخری حرف میم ہے، میم ہے، الف نہیں ہے، واو نہیں ہے اور ہے نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں میم کے نیچے زیر لکھا گیا ہے، تو آپ یہ جان لیں کہ یہ مضاف ہے۔ اور فارسی میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، تو یہاں یہ مضاف کی پہلی علامت موجود ہے زیر، جس کو کسرہ بھی کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، اور مضاف الیہ اور مضاف کے بیچ میں دونوں کو جوڑنے کے لیے کا، کی یا کے کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہاں نام خدا، اس کا ترجمہ کرتے وقت پہلے ہم دوسرے لفظ یعنی خدا کا ترجمہ کریں گے، تو پہلے لکھا جائے گا خدا، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں کا آئے گا یا کی آئے گا یا کے آئے گا، تو خدا کا نام یہ ترجمہ ہوگا، خدا کا نام، یہ اردو ترجمہ ہوا۔ ہندی میں بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اردو اور ہندی جو ہے دونوں زبانیں ایک ہی ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مرکب اضافی کا ترجمہ جب آپ کریں گے تو پہلے فارسی کے دوسرے لفظ کا ترجمہ کیا جائے گا، بعد میں پہلے لفظ کا ترجمہ کیا جائے گا، اور مرکب اضافی میں اردو کے اندر مضاف اور مضاف الیہ کے بیچ میں کا کی کے آئے گا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ خدائے جہاں لکھا ہوا ہے، تو آپ بتائیے کہ پہلے آپ خدا کا ترجمہ کریں گے یا جہاں کا ترجمہ کریں گے؟ پہلے جہاں کا ترجمہ کیا جائے گا، خدا کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ تو جہاں کے معنی ابھی آپ کو لکھایا گیا ہے، جہاں معنی دنیا، تو دنیا، اور آپ یاد رکھیں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ مضاف الیہ اور مضاف کے بیچ میں کا، کی، کے میں سے کوئی ایک آئے گا۔ تو یہاں آپ دیکھیں جہاں کا معنی لکھا گیا دنیا، پھر آئے گا کا، اور اس کے بعد ہم خدا کا ترجمہ کریں گے، دنیا کا خدا۔ اور خدا کا جو کنسپٹ ہے، خدا کا جو تصور ہے ذہن و دماغ میں، وہ اللہ کا ہے، ایشور کا ہے، تو آپ خدا کا ترجمہ خدا بھی کر سکتے ہیں، دنیا کا خدا، دنیا کا اللہ۔ ایک چیز آپ یہاں یہ بھی جان لیں، آپ کو بتایا گیا ہے کہ مضاف کی 3 علامتیں فارسی میں ہیں۔ پہلی علامت جو نامے کے نیچے زیر لکھی ہوئی ہے وہ وہاں لکھا ہوا ہے، اور وہ کب زیر آئے گا وہ بتایا گیا کہ جب مضاف الیہ کا آخری حرف نہ الف ہو، نہ واو ہو، نہ ہے ہو۔ اب وہاں دیکھیں نامے میں میم ہے تو زیر آیا ہوا ہے، لیکن خدا، آپ دیکھیں خدا، خدا کا جو آخری حرف ہے وہ الف ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر مضاف الیہ کا آخری حرف الف ہو یا واو ہو، الف ہو یا واو ہو، تو اس کے آخر میں یائے مجہول آئے گی۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے بعد یائے مجہول لکھا گیا ہے، میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیے رسول خدا، رسول خدا، آپ بتائیں کہ پہلے رسول کا ترجمہ کریں گے
یا خدا کا ترجمہ کریں گے؟ جی ہاں بالکل، شاباش، پہلے خدا کا ترجمہ کیا جائے گا، بعد میں رسول کا ترجمہ کیا جائے گا۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا خدا کا قاصد، خدا کا پیغمبر۔ اسی طرح سے ہے نماز جمعہ۔ اب آپ جان گئے ہوں گے کہ پہلے دوسرے لفظ کا ترجمہ، بعد میں پہلے لفظ کا ترجمہ، اور اردو میں ترجمہ کرتے وقت مضاف الیہ اور مضاف کے بیچ میں کا کی کے لائیں گے۔ نماز جمعہ، اس کا ترجمہ ہوگا جمعہ کی نماز۔ روزہ رمضان، آپ جان گئے ہیں کہ فارسی میں جو مرکب اضافی ہوتا ہے اس میں پہلے مضاف ہوتا ہے، بعد میں مضاف الیہ ہوتا ہے، لیکن اردو میں ترجمہ کرتے وقت پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے، کیونکہ اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے، بعد میں مضاف آتا ہے۔ اتنی بات آپ خوب اچھی طرح سے سمجھ گئے۔ اب یہاں روزہ رمضان جو ہے، یہ آپ دیکھیں کہ مضاف کا جو لفظ ہے وہ ہے روزہ، اور اس کا جو آخری حرف ہے وہ ہا ہے، آخری حرف ہا ہے۔ اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر مضاف الیہ 3 حرفوں سے زیادہ سے مرکب ہو، اس کے آخر میں ہا ہو، تو اس ہا کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہا حمزہ سے بدلا ہوا ہے، روزہ ہا کی کوئی آواز نہیں آتی جب دونوں لفظوں کو جوڑا جاتا ہے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں روزہ رمضان، روزہ رمضان، ہا کی بالکل آواز نہیں آتی ہے، ہا کی جگہ پر حمزہ آتا ہے۔ تو روزہ رمضان، اس کا ترجمہ ہوگا رمضان کا روزہ۔ حج کعبہ، حج کعبہ میں دیکھیں مضاف کے نیچے زیر ہے، کیونکہ مضاف کا آخری حرف نہ الف ہے، نہ واو ہے، نہ ہے، اس لیے نیچے زیر آیا ہے۔ یہاں بھی ہم پہلے کعبہ کا ترجمہ کریں گے، پھر حج، حج کعبہ یعنی کعبہ کا حج۔ اس کے بعد پھر صاحب کتاب نے کچھ مفرد اسماء، مفرد لفظ یہاں لکھے ہیں جن کا معنی آپ کو بتایا جائے گا، لیکن چونکہ آج کے سبق کا وقت مکمل ہو گیا ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ آنے والے لفظوں کے معنی آئندہ سبق میں معلوم کریں گے۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔